اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل، آج ہم درس تفسیر نور القرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ خطبۃ السالکین، عمدۃ العارفین، امام العاشقین، مفسر قرآن، مبلغ اسلام، حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ صاحبال، جہاں پر آپ نے دیگر تفسیریں دیگر کتب لکھنے کا شرف حاصل فرمایا۔ اس میں جلوہ جانا شریف، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلد الامین، اس میں محمد کے نام سے کتاب، سوز درون کے نام سے کتاب، جہاں پر دیگر کتب لکھی، وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی کے آخری چند سالوں میں نور القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھنے کا بھی شرف عطا فرمایا۔ تفسیر نور القرآن کی خصوصیات میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری تفسیر تہجد کے وقت لکھی گئی ہے، اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس تفسیر کو جو بندہ پڑھے، وہ پرائمری پڑھا ہوا ہو، وہ چاہے کہ میں اس کو نہیں سمجھنا چاہتا، وہ اس کی سمجھ میں پھر بھی آ جائے گی۔ یعنی صوفیانہ تفسیر ہے، بہت آسان تفسیر ہے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ فاتحہ شریف کے فضائل سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں اس کا نزول ہوا۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، الشفا بھی کہا جاتا ہے، الوافی الکافی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ الوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الوسی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 22 نام ہیں، اور ان کے اندر آپ جو اس کے نیم بیان فرماتے ہیں، مسألۃ التعلیم، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر پورے قرآن کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور اس کتاب کا اس صورت کا نام المناجات بھی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جاتی ہیں، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی رحمان الرحیم کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے، استعانت کا ذکر کیا جاتا ہے، صراط مستقیم کا ذکر کیا جاتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، گمراہ لوگوں کے رستے سے بچنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس کو سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت بتاؤں گا، قرآن پاک کی سورت۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد شریف سے باہر نکلے، میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک سورت بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو علم کی پیاس رہتی تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن مقدس کی یہ صورت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
اس صورت کے متعلق ہم آنے والے ایام میں بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ مختلف روایات. آج بخاری شریف کی حدیث بیان کر کے گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ایک قافلے کا سردار، اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا. لڑکی نے آ کر، چند اصحاب کا گروہ تھا، اس کو بتایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، آپ آ کر دم کریں. انہوں نے جا کر دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے، جو بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ ان کو 20 بکریاں پیش کی جائیں. 20 بکریاں پیش کی گئی. صحابہ نے پوچھا کہ پہلے بھی تو نے کبھی دم کی ہے؟ اس ساتھی سے کہا پہلے میں نے کبھی دم نہیں کیا، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. مدینہ شریف میں آ گئے، حضور سے آ کر سارا واقعہ عرض کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کیا خبر کہ یہ دم ہے، یہ دم ہے. اچھا، اس میں جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ دم کا کہنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور کی بات ہے. اور کسی کے کہنے پر دم کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. اور اس دم پر کسی کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دینا، وہ ڈیمانڈ نہ کرے، لالچ نہ کرے، خود نکال کر کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دینا، یہ بھی حدیث بخاری سے ثابت ہو گیا. جب حضور سے آ کر عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بکریوں کو تقسیم کرو. فرمایا اس میں کوئی میرا حصہ بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل ٹھیک کیا تم نے. اچھا، اب سورۃ فاتحہ شریف کا اگر کوئی صاحب دم کرے تو مریض کو فرق نہ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے گولی تو ٹھیک ہے، بندوق کی نالی خراب ہے. یعنی یا تو دم کرنے والے میں خرابی ہے، یا جس کو دم کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہو سکتی ہے، اس کے یقین میں کسی قسم کا فرق آ سکتا ہے. تو یہ فاتحہ شریف کے چند ابتدان باتیں تھیں جو آپ سے عرض کیں. دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.